کس فلور میں آپ سب کر آ جاؤ. تو انتلے بحال ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وعدا بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک سوک شوق ساتھ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. صاحب صدر گرامی قدر حضرت صاحبزادہ محمد فضل حق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، یہ محفل پاک جس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مجدد برحق امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہے. اگرچہ آپ روحانی لحاظ سے قادری ہیں اور سلسلے 4 ہیں، لیکن آپ کی ذات پاک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو والہانہ عقیدت تھی، محبت تھی، اس کی وجہ سے 4 سلسلوں کے اکابر بزرگوں نے آپ کے ساتھ اپنی محبت اور آپ کی عظمت کا اعتراف مختلف الفاظ میں کیا ہے. میں نے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا کہ یہ ہستی آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. تو الغرض ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا اور ان کی عظمت اور خداداد رفت کو سلام عقیدت پیش کیا. تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت وہ ایک نرالی اور امتیازی شان والی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت رکھے گا وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب اپنی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کے محب ہو اور اسے اپنا محبوب سمجھتے ہو، تو نہ تمہارے محب ہونے کے دعوے کی کوئی حیثیت، نہ اس محبت میں
عبادات جو کر رہے ہو ان کی کوئی حیثیت نہ مالی صدقات کی نہ سجدوں کی کوئی حیثیت ہے جب تک کہ تمہاری گردن میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا پٹا نہیں ہوگا۔ جب آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو گے اور ان کے غلام بے دام بن جاؤ گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہارا محب بن جائے گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے مقبولین اور محبوبین کے ساتھ محبت رکھنے والوں، ان کی اتباع اطاعت کرنے والوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس محبت نے، عقیدت نے، ادب نے، نیاز نے آپ کو بھی اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیا، اور جتنے بھی نبی کریم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں تو پھر ان سب کے لیے آپ محبوب ہیں، اور ہر ایک عقیدت کے ساتھ، خلوص اور ریاض مندی کے ساتھ آپ کا ادب کرتا ہے اور احترام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اللہ رب العزت کی عزت اور ناموس کا بھی اپنے طور پر تحفظ کیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی عزت اور ناموس کا تحفظ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ مجھے سینکڑوں خط آتے ہیں جن میں غلیظ گالیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اس پر پریشان نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، جوابی کارروائی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری عزت کو محبوب کریم علیہ السلام کی عزت کے لیے ڈھال بنا دیا، کیونکہ جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دینے میں مصروف رہیں گے اتنی دیر وہ میرے آقا کی شان میں کوئی بے ادبی گستاخی نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے لیے اس سے بڑا قابل فخر کارنامہ کون سا ہو سکتا ہے کہ میری ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت اور ناموس کے لیے ڈھال بنی ہوئی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو لوگ اللہ رب العزت کی توحید کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور اس توحید کے جوش میں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اور جملہ مقبولان بارگاہ خداوند تعالیٰ کی توہین کا ارتکاب کیا اور ان کو نعوذ باللہ چمار سے ذلیل تک کہہ دیا، انہوں نے اللہ رب العزت کے حق میں بھی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جھوٹ بھی ایک شے ہے، جب ہر شے پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اللہ رب العزت کی عزت اور عظمت کے تحفظ کے لیے یہاں بھی قلم اٹھایا، اور جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اس کے تمام تر جو شبہات تھے ان کا ابطال فرمایا، رد فرمایا، اور ان کی بے خوف بن سے جو ہے اکھاڑ کے پرے پھینکنے کی مکمل سائے مشکور فرمائی۔ جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے لہذا جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا فرمان یہ ہے کہ اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر شادی کرنے پہ قادر، کھانے پہ قادر، پینے پہ قادر، ان چیزوں پہ بھی مانو۔ ایک دلیل اس نے یہ دی تھی کہ اگر بندہ جھوٹ بول سکے اللہ نہ بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی طاقت اللہ سے بڑھ گئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ رد کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر یہ کام بندہ کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ تم اللہ کے حق میں بھی مانو، نہیں تو بندے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ تو اس کی لغویت کو واضح کیا، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی شرم محسوس نہیں کی، کوئی غیرت نہیں کھائی، رجوع نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر الزام عائد کر دیا کہ بریلویوں کا خدا، ان کے اعلیٰ حضرت کا خدا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے۔ الٹا الزام ادھر عائد کرنا شروع کر دیا۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر چکا، کر رہا ہے یا کرے گا، وہ چیز ہر حال میں موجود ہوگی۔ تو اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے،
مخلوق میں صدق بھی ہے، کذب بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، کفر بھی ہے، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نفاق بھی ہے. تو بات اس کی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جو کچھ بھی ہے، ذاتیں ہیں یا صفات ہیں یا افعال ہے، ان سب کا خالق میں اللہ کی ذات ہے. تو یہاں مخلوق کی بات کی جا رہی تھی، نہ کہ خالق کی اپنی ذات صفات جو ہیں ان کی بات کی جا رہی تھی. اگر ہر شے پہ قادر اتنا عام سمجھا جائے تو پھر اللہ کا وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کا بھی آپ خالق ہے. اللہ کا علم ہے تو اپنے علم کا بھی آپ خالق ہے. اللہ رب العزت پہ قدرت ہے تو اپنی قدرت کا بھی خود خالق ہے. ارادہ ہے تو ارادے کا بھی خود خالق ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے ذرا پریشانی پیدا ہو، لیکن بہرحال کچھ سمجھنے کی کوشش بھی فرمایا کرو. صرف نعت، قصیدے، مرثیے، دوڑے ان پر ہی آپ مطمئن نہ رہا کریں. کوئی علمی باتیں جو ہیں ان کی طرف بھی توجہ فرمایا کریں اور کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کیا کریں. بہرحال کسی چیز کے پیدا کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے کہ میں کسے پیدا کر رہا. تو پھر علم کو پیدا کرنے سے پہلے علم ہونا چاہیے. تو جب علم پہلے آ گیا پھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح کسی چیز کو پیدا تب کیا جائے گا جب اس کی قدرت پہلے ہو. تو جب قدرت کے پیدا کرنے سے پہلے قدرت آ گئی پھر قدرت کو پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ لہذا یہ بات عقلاً غلط ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود مخلوق ہو یا اس کی صفات مخلوق ہوں یا اس کی ذات مخلوق ہو. وہ ہر چیز کا خالق ہے تو خود وہ آپ یا اس کے صفات جو ہیں وہ مخلوق ہونے سے بالاتر ہے. مگر ان لوگوں نے یہاں تک اللہ رب العزت کی بھی گستاخی اور بے ادبی کر دی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں پر بولتا نہیں ہے. بول سکتا ہے پر بولتا نہیں ہے. تو جب بول سکتا ہے تو بولتا نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر یہ کہو قرآن میں لکھا ہے من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے کون سچا ہے بات کے لحاظ سے، تو ہو سکتا ہے اسی میں جھوٹ بولا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کوئی بات جب تک عقلاً ممکن ہو نقلاً اسے محال نہیں ثابت کر سکتے. نقلاً محال وہی ہوگی جو عقلاً محال ہوگی. تو سب سے پہلے ادروئے عقل جب ہم یہ ثابت نہ کر لیں کہ اللہ کی ذات میں کذب محال ہے تو اس وقت تک آپ نقلی دلیل پیشی کوئی نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن تو اللہ کی صداقت بیان کر رہا ہے. مگر جب عقلی طور پر جھوٹ بولنا محال نہیں ہے تو ہو سکتا ہے انہی آیات کے اندر ہی جھوٹ بول دیا گیا. پھر اس سے بھی ذرا اور گہرائی میں آپ جا کے سوچیں. ان اللہ علی کل شیء، تو شیء مصدر ہے جس کا معنی ہے چاہنا، اور مصادر اعتباری چیزیں ہوتی ہیں ان کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اعتباریات کا متعلق قدرت نہیں ہوتی اور ان کا جو ہے ایجاد کرنا پیدا کرنا یہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو شے سے یہاں مصدری معنی مراد نہیں بلکہ اسم مفعول والا معنی مراد ہے. شے بمعنی مشی ہوگا. تو ان اللہ علی کل مشی قدیر، یہ معنی کرنا پڑے گا. اور مشی کا مفعول معلوم سما فاعل جو ہے وہ وجود ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس کا وجود چاہا ہوا ہے اللہ اس پر قادر ہے. اب ماضی میں چاہا ہوا ہے تو ماضی میں موجود ہو جائے گی، حال میں چاہا ہوا ہے تو اب موجود ہو جائے گی، مستقبل میں چاہا ہوا ہے تو مستقبل میں موجود ہو جائے گی. تو لہذا جس چیز کا وجود ماضی یا حال یا مستقبل میں ہے اللہ کی مشیت میں وہ موجود ہو کے رہے گی، اور جس کے وجود سے اللہ کی مشیت کا تعلق نہیں ہے وہ موجود نہیں ہوگی. تو جب علی کل مشی وجودہ قدیر یہ معنی بن گیا تو اب کذب اس کے نیچے داخل کرو تو حال یا ماضی یا مستقبل کسی زمانے کے اندر اس کذب کا بالفعل پایا جانا لازمی ہوگا. تو پھر اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ بالفعل جھوٹا ہونا لازم آ جائے گا. یہ دلیل پیش کرنا اور پھر یہ کہنا نہیں بول سکتا ہے پر بولتا نہیں ہے، تو پھر یہاں سے تو بالفعل بولنا ثابت ہو جائے گا، پھر اس کی نفی کیوں گر درست ہو سکے گی. تو بہرحال یہ علمی باتیں ہیں.
تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اللہ رب العزت کی بھی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت کے حق میں جھوٹ بولنا محال ہے. کیوں؟ جھوٹ صفت کبیحہ ہے اور ہر کبھی امر کا ارتکاب اللہ کی ذات کے لیے محال ہے اور ناممکن ہے. میرے بزرگ اور بھائیوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہ خدا مانا ہے نہ کسی صفت کے اندر شریک کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے حق میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مشرک ہے اور مشرک بنانے والے ہیں ایک بہت بڑا بہتان ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کسی صفت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کے ساتھ مساوات اور برابری نہیں دی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنا نظریہ عقیدہ کیا بیان کیا کہ ساری مخلوق کا علم ایک طرف ہو، نبی کریم علیہ السلام کا علم ایک طرف ہو تو مخلوق کا علم قطرہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم سمندر. لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کو اللہ رب العزت کے علم کے مقابل رکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام کے علم کی نسبت اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ وہ بھی نہیں جو ایک قطرے کو 7 سمندر کے ساتھ ہوتی. تب ایسی صورت میں برابری کا دعویٰ کہاں کیا آپ نے اور شرک کے فتوے آپ پر کہاں لازم آئے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دوسرے پارٹی نے، دوسرے لوگوں نے انکار کرنے پہ آئے تو کلیتاً انکار کر دیا اور ماننے پہ آئے تو پھر گدھے اور کتے اور خنزیر جو ہیں ان کے اندر بھی علم غیب تسلیم کر لیا. اس قدر وہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. ان کے ایک مولوی نے کہا کہ تم نبی کریم علیہ السلام پر علم غیب کا اطلاق کرتے ہو تو اس سے کیا مراد ہے؟ کل علوم غیبیہ کے لحاظ سے تو یہ عقلاً نقلاً باطل ہے، کل علوم غیبیہ مخلوق کو نہیں ہو سکتے. اور اگر بعض کے لحاظ سے تو اس میں آپ کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، سبھی مجنون بلکہ 4 پایوں کو بھی حاصل کیا. ماننے پہ آیا تو 4 پایوں میں مان لیا، بچوں پاگلوں میں مان لیا، اور 4 پایوں میں جہاں گدھے داخل ہیں، کتے بھی داخل ہیں، خنزیر بھی داخل ہے، تو ماننے پہ آئے تو ان خصیص جانوروں میں بھی علم غیب مان لیا، اور انکار کرنے پہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا بھی انکار کرتے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتنا متوازن عقیدہ اس بارے میں اپنایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی بالفعل ہے، نبی کریم علیہ السلام کا علم متناہی ہے پر غیر متناہی لا تکفی ہے، ترقی پذیر ہے، اور اللہ کے علم کے ساتھ اسے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو 7 سمندر کے ساتھ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، انسان، جن، فرشتے، ان 3 انواع کو، اقسام کو اولو العلم سمجھا جاتا ہے اور ذوی العقول سمجھا جاتا ہے. عقل بھی ان میں ہے، علم بھی ان میں ہے. باقی جو ہے جاندار، ان میں نہ عقل تسلیم کیا جاتا ہے نہ علم تسلیم کیا جاتا ہے. ان کو جو ادراک ہوتا ہے اسے شعور کہا جاتا ہے. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، زبان سے چکھ لیتے ہیں، بدن سے کوئی چیز ٹکرائے تو انہیں پتہ چلتا ہے گرم ہے، سرد ہے، سخت ہے، نرم ہے. تو ان کے ادراک کو شعور کہا جاتا ہے، علم نہیں کہا جاتا. اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں نہ عقل والی تھیں نہ علم والی تھیں وہاں پر مانا جا رہا ہے تو علم، اور علم بھی علم غیب تسلیم کیا جا رہا ہے. جن کو اصطلاحی زبان میں صاحب علم نہیں مانا جاتا، صرف ان میں شعور مانا جاتا ہے کہ حواس کے ذریعے، ظاہری آلات کے ذریعے ان کو علم حاصل ہوتا ہے. ان میں علم تسلیم کیا اور علم بھی علم غیب تسلیم کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے علم غیب ثابت کیا اور بڑے پیارے دلائل کے ساتھ آپ نے علم غیب ثابت کیا. آپ فرماتے ہیں جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ نبی پاک کے سینے میں ہے، لہذا تمام ما کان ما یکون کا علم وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے میں.
اب اس کے توڑ کے طور پر انہوں نے کیا کہا ہے کہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ نبی پاک کے علم میں ہے، لہذا نبی پاک کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا۔ تو جس کتاب کا اعلان ہو رہا تھا، عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس میں میرے عزیز غلام نصیر الدین نے اس پر کافی پیاری بحث کی ہے کہ منطقیوں کے نزدیک جو شکل اول ہے اس میں صغرے کا موجبہ ہونا، مثبت ہونا ضروری ہے، اور کبرے کا کلیہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہ شخص ان کا جو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونے کا دعوے دار ہے، اسے اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ سب علوم قرآن میں نہیں ہیں، اسے صغرا قیاس کا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے منفی پہلو اختیار کیا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے مثبت پہلو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں یہ علوم ثابت کیے کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ پاک میں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے تفصیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں لوح محفوظ کی تفصیل، اور لوح محفوظ میں کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا ذکر لوح محفوظ میں ہے۔ لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر لوح محفوظ میں ہے۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ کے اندر جمع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کر کے فرمایا اکتب، لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون الی الابد، جو اب تک ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جو قیامت تک ہونا ہے اسے بھی لکھ دے۔ تو قلم نے لوح محفوظ کے اندر ما کان ما یکون، جو کچھ اس وقت تک ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ سارا کچھ لکھ لیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جف القلم وما هو قائم، کہ جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ کر کے قلم خشک ہو گئی ہے، نہ قلم تر ہوگی نہ اس لکھے ہوئے کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے گی۔ تو لہذا پہلا جو حصہ تھا اس دلیل کا، قیاس کا، صغرا جو ہے وہ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن میں ہے۔ اب جو کچھ قرآن میں ہے وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانہ، اے محبوب جبریل پڑھیں، آپ کو ان کے ساتھ زبان اقدس تیز چلانے اور تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلد از جلد قرآن کو یاد کرنے، محفوظ کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ آپ تیز پڑھتے ہوئے زبان کو تیز حرکت نہ دیں، آرام سے بیٹھے رہیں، چپ چاپ سنتے رہیں، جبریل سنا کے چلے جائیں گے، پھر میری ذمہ داری ہے یاد بھی تمہیں میں کراؤں گا، تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق تمہاری زبان پر بھی اسے جاری میں کروں گا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معانی اور اسرار و رموز سمجھانا، یہ بھی میری ذمہ داری آ گئی۔ اللہ سے بڑھ کر ذمہ داریاں پوری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ رب العزت نے قرآن کے اسرار و رموز سمجھانا اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ قرآن میں کوئی چیز ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے بے خبر ہوں۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لہذا تمام لوح محفوظ کے علوم نبی کریم علیہ السلام کے لیے ثابت ہو گئے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت بریلوی جب حجاز مقدس حاضر ہوئے تو وہاں یہ مسئلہ چل رہا تھا نجدیوں کی طرف سے کہ کسی نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو علماء مکہ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو درخواست پیش کی اس بارے میں آپ اپنا ایک تحقیقی مقالہ تیار کریں تاکہ شریف حسین مکہ کو وہ پڑھایا جائے اور وہ مطمئن ہو سکے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے باوجود بیماری کے، نکاحت کے اور دیگر مصروفیات کے 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں ایک ضخیم کتاب الدولت المکیہ کے نام سے جو چھپی ہے وہ لکھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو ثابت ہوا۔ جب شریف مکہ کو وہ سنائی گئی تقریباً آدھی کے قریب، تو اس کا تاثر کیا تھا کہ اللہ تو دیتا ہے نبی پاک کو علم غیب، پر یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنے محبوب کو علم غیب عطا کرے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس سے بھی استدلال کیا کہ یؤمنون بالغیب،
وہ غیب کا علم یقینی رکھتے ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو. جو یقینی علم ہو اسے ایمان کہا جاتا ہے. تو یؤمنون بالغیب، جب نبی پاک کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ غیب کا علم یقینی رکھتے ہیں، تو جس ہستی پاک کی زبان سے سن کر جنت، دوزخ، عذاب، ثواب اور پل صراط اور قیامت اور حوض اور میزان وغیرہ یہ غیب ہم جانتے مانتے ہیں اور ہمیں علم قطعی ہے، تو جب نبی پاک کی اطلاع سے غلاموں کو غیب کا علم یقینی ہے، تو جو ہستی انہیں پڑھا سکھلا رہی ہے وہ علم غیب سے کیسے خالی ہوگی؟ میرے بزرگ اور بھائی، میں نے اس مولوی کے بارے میں جو منکر مخالف ہے عرض کیا کہ اس نے کیا کہا، نبی پاک کے علم کو بعض مانتے ہو کہ آپ کو بعض غیوب کا علم ہے، تو اس میں آپ کی کیا تخصیص ہے؟ اب ذرا اندازہ کریں کہ تخصیص کی نفی کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کے علم کی خصوصیت ہی پھر کوئی نہ رہی. بعض علم تو ان خبیث اور رذیل چیزوں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ اللہ کی علم کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا علم تو بعض ہے، لیکن یہ ایسا بعض ہے کہ ساری مخلوق کا علم مل کر کے بھی اس کی کسی طرح پر بھی برابری نہیں کر سکتا. آپ کو میں الجھنوں میں ڈال رہا ہوں. ایک جزئی حقیقی ہوتی ہے، ایک جزئی اضافی ہوتی ہے. زید یہ جزئی حقیقی ہے، ایک ہی بندے پر یہ نام سچا آتا ہے، اس سے زیادہ پر سچا نہیں آتا. لیکن انسان کا لفظ ہے یہ 6 ارب سے زیادہ افراد پر سچا آتا ہے. اس وقت جو دنیا پر انسان کے افراد موجود ہیں وہ 6 ارب سے زیادہ ہے، لیکن حیوان کا لفظ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ کئی کھرب جو ہیں ان پر سچا آتا ہے. تو کوئی خاص چیز جب ایک عام چیز کے نیچے مندرج ہو جاتی ہے تو اس عام کے لحاظ سے اسے جزئی کہتے ہیں، ذاتی حیثیت میں اسے کلی کہتے ہیں. تو انسان ذاتی حیثیت میں کلی بھی ہے لیکن حیوان کے لحاظ سے جزئی بھی ہے. تو اسی طرح پر دیکھو نبی کریم علیہ السلام کا علم اگرچہ اللہ رب العزت کے علم کے لحاظ سے جزئی ہے، لیکن بذات خود ایسی کلی ہے کہ تمام انبیاء کا، تمام اولیاء کا، تمام حکماء کا، فلاسفہ کا علم مل کر نبی کریم علیہ السلام کے علم کے مقابل وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو قطرہ سمندر کے مقابل حیثیت رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نبی کریم علیہ السلام کے اس منصب اور اس شان کا اس طرح پر تحفظ کیا اور ان کے اعتراضات کا دفاع کیا. ان مولویوں کو اعلیٰ حضرت بریلوی کے ساتھ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نبی پاک کو حاضر ناظر مانتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان حاضر ناظر والی تسلیم کرتے ہیں، اس پر اعتراض. لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے ان پہ تنقید یہ کی، چوٹ یہ کی کہ تم شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہو، ملک الموت کو حاضر ناظر مانتے ہو. تو عجیب بات ہے کہ جو صفت خاصہ خدا بندی ہے اس کو شیطان میں ماننے سے بھی فرق نہیں پڑتا، ملک الموت میں ماننے سے بھی فرق نہیں پڑتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر ناظر ماننے سے پھر اللہ رب العزت کی اس شان میں اور صفت میں کیوں فرق پڑے گا اور خاصہ خدا بندی دوسری جگہ کیسے منتقل ہو جائے گا؟ وہ مولوی کہتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننا شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کی یہ وسعت علم تو نص سے ثابت ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی نص موجود ہے کہ محض قیاس فاسدہ کے ساتھ اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے؟ اور آگے وہ مولوی لکھتا ہے کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ علیین میں ہونے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ علم نبی کریم علیہ السلام کا ملک الموت کے برابر بھی ہو چہ جائے کہ ان سے زیادہ. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے گرفت فرمائی اور علماء حرمین نے ان مولویوں پر کفر کے فتوے لگائے تو پھر انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی اور المحند نامی کتاب لکھ کے یہ کہنا پڑا کہ جو شخص بھی
نبی پاک کے علم سے دوسرے کے علم کو بڑھاتا ہے، من قالا ان فلانا عالم منہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو کافر، جو یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں شخص جو ہے وہ نبی پاک سے علم میں بڑھ کر ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ ادھر خود لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے روح اقدس کے اعلیٰ علیین میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کا علم ملک الموت کے برابر بھی ہو، جائے کہ بڑھ کر ہو۔ ادھر یہ لکھا ملک الموت کے علم کو بڑھایا، شیطان کے علم کو بڑھایا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ جو کہے نبی پاک سے فلاں کا علم زیادہ ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے۔ جنگ کے مناظرے میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی عظیم کرامت ہے کہ تم نے خود اپنے مولویوں پر اپنی زبانی کفر کا فتویٰ لگایا۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں، اپنے مولویوں کی بے ادبی اور گستاخی کی بنا پر اعلیٰ حضرت کو ہدف تنقید بنانے والوں، اعلیٰ حضرت جو کچھ کہتے تھے اور علماء حرمین نے جو کچھ کہا، تم نے خود وہ فتویٰ لگا دیا۔ وہ عبارت ساتھ رکھ کے اب معاند کی عبارت سامنے رکھو کہ جو نبی پاک سے کسی کے علم کو بڑھاتا ہے وہ کافر ہے، اور ادھر کہہ رہے ہو کہ ملک الموت کے برابر بھی آپ کا علم نہیں ہو سکتا، جائے کہ زیادہ۔ تو لہٰذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کسی عناد کی بنا پر نہیں، کسی حسد کی بنا پر نہیں، بلکہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیازمندی، آپ کی تعظیم، آپ کی ادب اور احترام کی خاطر ان لوگوں کو راہ دکھلائی ہے کہ تمہیں یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، تمہیں ادب اور احترام سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ بات ذرا ذہن نشین کرنے کی ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی پر آپ سے پہلے کفر کا فتویٰ لگ چکا تھا۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت اور ان کے دور کے علماء نے تقویت الایمان اور صراط مستقیم کی عبارات کے پیش نظر ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی نے الکوکبۃ الشہابیہ میں یہ وضاحت کر دی کہ عبارات کفریہ ہیں اور کئی پہلوؤں سے ان میں گستاخیاں ہیں، لیکن میں اس بندے کو کافر نہیں کہتا، اگر وہ میرے دور میں ہوتا میں اسے متنبہ کرتا، متوجہ کرتا، پھر وہ بعد نہ آتا، تب میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتا۔ ہو سکتا ہے وہ جہالت میں کہہ گیا ہو، نادانی میں کہہ گیا ہو، اس لیے میں عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں، اس بندے کو کافر نہیں کہتا۔ اس طرح احتیاط سے آپ نے کام لیا کہ عبارتیں کفریہ ہیں، لیکن بندہ کافر تب ہوگا جب عبارتوں کی قباحت پر، ان کی سنگینی پر مطلع ہو کر پھر بھی وہ ڈٹا رہے کہ میں نے جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اب اسے کافر کہا جائے۔ لیکن اگر اسے غلطی سے یہ عبارت صادر ہو گئی، زبان سے یا قلم سے لکھی گئی، اور اسے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، گستاخی کا مرتکب ہوا ہوں، اب اسے متنبہ کیا جائے، متوجہ کیا جائے، وہ توبہ کر لے، بعد آ جائے، اب اسے کافر نہیں کہا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اس طرح احتیاط سے کام لیا۔ ان مولویوں کو جو آپ کی زندگی پاک میں موجود تھے، آپ نے خطوط لکھے، ان کو متوجہ کیا، متنبہ کیا، لیکن جب وہ ڈٹے رہے، بعد نہ آئے، تب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے علماء حرمین کے مشورے سے ان کے خلاف یہ فتویٰ عائد فرمایا۔ میرے بزرگ اور بھائی، جہاں تک علمی تحقیقی بات کا تعلق ہے تو اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز نے تحقیقات کے میدان میں بھی ان لوگوں کو بہت پیچھے چھوڑا، اور یہ اعلیٰ حضرت کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے جوش توحید میں کہا کہ نماز کے اندر صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال گو جناب رسالت وآب صلی اللہ علیہ وسلم باشند بچندی مرتبہ بدتر از استقراق در خیال گاؤ و خرے خدست، کہ نماز کے اندر کسی بزرگ کی طرف، پیر کی طرف، کسی نبی کی طرف، حتیٰ کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ مبذول کرنا یا اپنے گدے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جانے سے بدرجہ برا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کا خیال آئے گا، دل میں تعظیم پیدا ہوگی، نماز کے اندر غیر کی تعظیم دل میں آئی تو نماز شرک بن گئی۔ یہ فتوے جڑے انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس پر بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا
یہ ہے دین کی تقویت ان کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر کہ شکی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ کبھی اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو چمار سے ذلیل کہتا ہے، اور کبھی ان کے مقابل گدھے اور بیل کا تصور لے آتا ہے اور موازنہ کرتا ہے ان پاک ہستیوں کے تصور کا تو گدھے اور بیل کے تصور کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت اس پہ گرفت کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جو تصور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نماز کے اندر تو حرام کہہ رہا ہے، یہ تصور حرام نہیں بلکہ نبی پاک کے تصور کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، اور اگر نبی کریم علیہ السلام کا بلاوا آ جاتا ہے تو نماز آگے پڑھتے رہنا جرم بن جاتا ہے، اور وہیں چھوڑ کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن مجید کی آیات سے، نبی پاک کی حدیث سے ان کے اس باطل نظریے کا رد فرمایا۔ السلام علیک ایھا النبی، جب تک تو نہ کہے تیری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، اور جب السلام علیک ایھا النبی کہنے لگے تو یقصد بہ الانشاء ولا یقصد بہ الحکایۃ، وہاں اپنی طرف سے سلام پیش کرنا لازم ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے شب معراج یوں فرمایا تھا، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی طرف سے سلام پیش کرنا چاہیے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور اس امید پر یہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام مجھے جواب بھی عطا فرمائیں گے اور مجھے وعلیک السلام یا امتی کے ساتھ نوازیں گے، اس امید پر یہ سلام پیش کرنا چاہیے۔ اور یہی اکابرین کا نظریہ ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا تخیل ہمیں نہیں دیا، بلکہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے جو کچھ فارسی یا عربی زبان میں بیان کیا تھا اسی کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس اردو زبان میں ہمارے سامنے پیش کروایا۔ یہ کوئی نیا تصور یا نیا تخیل اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے نہیں دیا، اور یہ بدعت کے جو فتوے لگانے والے ہیں اصل ان کی اپنی جہالت ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس ہستی کے عقائد کو، نظریات کو اردو زبان میں ڈھال کے عام لوگوں تک پہنچایا، جس نے حرمین شریفین سے علم ظاہر بھی حاصل کیا، علم باطن بھی حاصل کیا، اور مجمع البحرین بن کے وہ واپس ہندوستان میں نبی پاک کے حکم سے آئے اور یہاں پر حدیث پاک کے علم کو پھیلایا اور عام فرمایا۔ جن کی شرح دیکھے بغیر، ان سے استفادہ کیے بغیر کوئی حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اس شیخ عبدالحق نے جس محبت، عقیدت، نیاز مندی، اخلاص کا اور نبی پاک کی عظمت رفعت کو بیان کیا تھا، انہی کی تقلید میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے وہی نظریات جو ہیں وہ عام فرمایا۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف خیال پھرنا یہ گدے اور بیل کے خیال سے بدرجہ برا ہے، یہ کتنا غلیظ تصور ہے، کتنا گندا تصور ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑکی کھولتے ہیں، آخری دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیاوی زندگی کے لحاظ سے ہے سوموار کا، تو آپ کھڑکی کھولتے ہیں حجرہ پاک کی، صحابہ وہاں جنوب میں کعبہ ہے، ادھر منہ کر کے کھڑے تھے تو سب نے منہ کعبے سے پھیر کے کھڑکی کی طرف کر لیا، اور بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں ما رأینا منظرا قط احسن منہ، جتنا وہ پیارا منظر ہم نے دیکھا ایسا پیارا منظر ہم نے کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کا سورج تو مشرق کے کنارے سے طلوع ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے یہ نبوت کا آفتاب جو ہے اس کھڑکی سے طلوع ہو رہا تھا، اور چہرہ والضحیٰ ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے کعبے سے منہ موڑ کر رخ پھیر کر کھڑکی پہ لگا دیا اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں مصروف ہو گئے۔
پھر صرف زیارت پر اکتفا نہیں کر رہے تھے بلکہ قادو ان یفتتنوا فی صلاتہم، ان کا جی چاہا کہ نمازیں تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ موقع پتہ نہیں پھر ہاتھ آئے کہ نہ آئے، نماز چھوڑ دیں، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں، آپ کی دستبوسی کریں اور اپنے ہونٹوں کو اور اپنی آنکھوں کو ہاتھ مبارک میں ان کے ساتھ مل کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور ہونٹوں کو بابرکت کریں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کی اس بے چینی کو دیکھا، اضطراب کو دیکھا، ان پروانوں کو اپنی شمع نبوت پر قربان ہونے کے لیے ماہو پرواز دیکھا، تو کھڑکی بند کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا، اتموا صلاتکم، اپنی نماز پہلے پوری کر لو پھر میری زیارت کر لو۔ تو کیا تصور جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے، منہ پہ کنٹرول کرنا ضروری کوئی نہیں، بے شک کعبے سے پھر کے کعبے کی طرف ہو جائے۔ تو ان کی توحید کدھر گئی، وہ سبق کدھر گیا؟ نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے منہ کعبے سے موڑ لیا ہے، میری طرف کر لیا ہے، تو اگر یہ نبی پاک کی طرف توجہ کا پھرنا، چہرے کا پھرنا، یہ گدے اور بیل کے خیال میں گم ہونے سے بدر جہاں برا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے آخری وقت میں اس حکم کو کیوں نہیں ظاہر کیا اور امتیوں کو کیوں نہیں سبق دیا کہ میری طرف تم کیوں متوجہ ہو؟ تمہاری نمازیں برباد ہو گئیں، نئے سرے سے شروع کرو، توبہ طائب ہو، نئے سرے سے کلمہ پڑھو، نئے سرے سے ایمان لے آؤ، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام ایک قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، صلح کرانے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لے آئے تو جماعت کھڑی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نائب امام کے منصب پر مقرر تھے، جب وقت ہو گیا نماز کا تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھا دو گے؟ وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ مصلی پہ کھڑے تھے، نماز شروع ہے، رکعت پہلی ہے کہ سرکار واپس تشریف لے آیا، آپ پچھلی صف میں کھڑے ہونے لگے، لیکن اس صف والوں نے تالی بجائی، دائیں ہاتھ کو بائیں کی پشت پہ مار کے آواز کی تاکہ اگلی صف والے جگہ چھوڑیں، سرکار آگے تشریف لے جائیں، تو پچھلوں نے تالی بجائی، اگلے متوجہ ہوئے، جگہ خالی کی، آپ اس صف میں تشریف لے گئے، اب انہوں نے تالی بجائی، اگلوں کو متوجہ کیا، اس صف والوں نے جگہ چھوڑی، تالی بجتی گئی، جگہ ملتی گئی، آپ چلتے گئے، حتیٰ کہ پہلی صف میں حضرت صدیق کے پیچھے آپ جا کھڑے ہوئے۔ اب پہلی صف والوں نے تالی بجائی، دائیں کو بائیں کی پشت پہ مار کے کھڑکا کیا، آوازہ دیا، حضرت صدیق متوجہ ہوئے کہ یہ آج کیسی نماز ہے کہ صحابہ نماز کے اندر تالیاں بجا رہے ہیں۔ پیچھے توجہ کی تو نبی کریم علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے، اب حضرت صدیق نے پاؤں پیچھے ہٹانے شروع کر لی کہ میری یہ نماز کیسے ہوگی کہ منہ قبلے کی طرف کروں اور پیٹھ قبلے کی طرف کروں؟ یہ میری نماز کیسی نماز ہوگی کہ منہ تو قبلے کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف کر دوں؟ تو پاؤں پیچھے ہٹانے شروع کیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا، مہیا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو تیار ہوں، میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، 3 نمازیں آپ نے صحابہ کرام کے پیچھے پڑھی ہے، ایک فجر کی نماز وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے پڑھی، اور 2 نمازیں آپ نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ دوسری رکعت میں شامل ہوتے، اب آپ امامت فرماتے تو ترتیب مقتدیوں اور آپ کی نماز کی ایک نہ رہتی، اس لیے آپ پھر پیچھے پڑھتے تھے، لیکن اگر پہلی رکعت ہوتی تو ترتیب میں خلل کوئی نہیں پڑتا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو وہ عرض کرتے اور آپ مصلی پہ آگے تشریف لے جاتے، صحابی جو ہے وہ مصلی چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین کر لو، لوگ کہتے ہیں تم جب نبی پاک کو حاضر ناظر سمجھتے ہو تو پھر مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ جب تمہارے نبی حاضر ناظر ہیں تو نبی پاک کے ہوتے ہوئے تم پھر مصلی پہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو یہ روایتیں جو میں عرض کر رہا ہوں ان سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صبح کی نماز حضرت صدیق پڑھا رہے تھے، سرکار نے حجرہ پاک کی کھڑکی کھولی، آپ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، لیکن مصلی پہ حضرت صدیق ہی کھڑے رہے اور امامت انہوں نے کروائی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے امامت نہیں کروائی۔
تو آپ کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے حضرت صدیق کی امامت، صحابہ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہوا کوئی نہیں؟ اس موقع پر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں تم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، میں تمہارے پیچھے پڑھنے کو تیار ہوں۔ تو نبی پاک کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے آپ کی اجازت سے دوسرا بندہ صحابی نماز پڑھا سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ سب کی نماز ہو جاتی کہ کوئی نہیں؟ لہذا یہ غلط استدلال ہے کہ نبی پاک جو حاضر ناظر ہے تو پھر تم کیوں مصلی پہ کھڑے ہو جاتے؟ دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے قیام کے ساتھ قیام کریں، رکوع کے ساتھ رکوع کریں، سجود کے ساتھ سجود کریں، وہ تحیات بیٹھے وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرے۔ تو جن کو نظر آئے کہ نبی پاک موجود ہیں، آپ قیام میں ہیں، اب آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، وہ تو آپ کی اقتداء کریں۔ تو جن کو نظر ہی نہیں آتا کہ آپ اب کس حال میں ہیں، وہ آپ کی اقتداء کیسے کریں؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ غوث پاک والی نظر پہلے پیدا کرو، پھر یہ سوال اٹھاؤ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اچانک خطبہ چھوڑ دیا، منبر سے اتر آئے اور اپنے ایک مرید علی حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ بڑی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ منبر پہ آئے، پھر خطبہ آگے چلایا، اختتام فرمایا۔ مخلصین نے، خواص نے عرض کی حضور یہ آج آپ نے کیا کیا؟ آپ تو وقت کا خلیفہ آتا تھا تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، اور آج آپ نے خطبہ درمیان میں چھوڑا اور ایک مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ فرمایا انہیں نیند آئی تھی، وہ خواب میں نبی پاک کی زیارت کر رہے تھے، میں سر کی آنکھوں سے نبی پاک کی زیارت کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے بے ادبی سمجھی، گستاخی سمجھی کہ سرکار نیچے تشریف فرما ہوں اور میں اوپر منبر پہ کھڑا رہوں، پھر آپ کی موجودگی میں میں اپنے خطبات اور فصاحت بلاغت کا مظاہرہ کروں، اس لیے میں نے ادب احترام سے کام لیتے ہوئے منبر چھوڑ دیا اور دست بستہ حاضر خدمت ہو گیا۔ تو غوث پاک والی نظر پہلے پیدا کرو، پھر یہ سوال اٹھاؤ۔ مگر جب تک یہ آنکھ نہ ملے اور نظر نبی پاک نہ آئے تو پھر اس وقت تک اقتداء ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا ابا بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ حضرت صدیق نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تیرا کرم، کہ تیرے محبوب پاک نے مجھے مصلی پہ کھڑا رہنے کا حکم دیا اور میری اقتداء میں نماز پڑھنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ تیرا کرم کہ تو نے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو کس پستی سے اٹھایا اور کس بلندی پہ پہنچا دیا۔ لیکن مصلی پہ رکے نہیں، کھڑے ہو نہیں رہے، واپس آ گئے۔ سرکار آگے بڑھے، اور یہ بھی یاد رکھو اقترا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث بلغ ابو بکر، جہاں ابو بکر نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے نبی کریم علیہ السلام نے آگے قرات شروع کی۔ جہاں ابو بکر صدیق نے قرات چھوڑی تھی وہیں سے آگے نبی کریم علیہ السلام نے قرات فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ الحمد شریف سے شروع کرنا یہ ضروری نہ رہا۔ ابو بکر صدیق الحمد پڑھ چکے تھے، والدعالین پہ پہنچ چکے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے الحمد سے شروع نہیں کی، بلکہ جہاں ابو بکر صدیق نے قرات چھوڑی وہیں سے آگے شروع کروائی۔ تو اس سے پتہ چلا من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو جو امام کی قرات ہے وہ اس کی قرات بن گئی، اسے نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے چاروں ائمہ اور ان کے مقتدی اور متابعین اس بات میں متفق ہیں کہ جو رکوع کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اس کی برکت ہو گئی، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ کیوں ہو گئی؟ اس نے الحمد نہیں پڑھی، قرات نہیں کی، پھر بھی ہو گئی رکعت۔ کیوں ہو گئی؟ کہ امام کی قرات اس کی قرات بن گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں ابو بکر صدیق نے چھوڑی تھی، اور اس نماز کو مکمل فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے جو تالی بجائی تھی اس پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں رہنمائی فرمائی کہ من نابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فانہ اذا سبح التفت الیہ، اگر کسی کو نماز کے اندر ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے، وہ دوسرے کو متنبہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے تالی نہیں بجانی چاہیے، اسے سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ انما التصفیق للنساء، یہ جو تالی بجانا ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں۔ تو اس کی وضاحت تو آپ نے فرما دی کہ تالی نہیں بجانی چاہیے تھی،
سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری طرف خیال کیوں کیا، میری طرف توجہ کیوں کی ہے، میرا نماز میں ادب احترام کیوں کیا ہے، میری تعظیم تکریم کیوں کی ہے۔ تو سری حدیث ہے، اور انہیں ناز ہے کہ ہم حدیث پڑھاتے ہیں، ہمارے علاوہ حدیث پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو تم خاک پڑھاتے ہو، تمہیں سمجھ کیا ہے، پتہ کیا ہے تمہیں حدیثوں کا، کیا پڑھاتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر اعتراض فرما رہے ہیں کہ یہ مردوں کا کام نہیں تالی بجانا، یہ عورتوں کے لیے۔ کسی کو ایسا واقعہ حادثہ پیش آئے تو فلیسبح، سبحان اللہ کہے، تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا، تالی نہیں بجانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے ادب کے لیے، احترام کے لیے اور میرے لیے مصلی خالی کرانے کی خاطر تم نے کیوں تالیاں بجائی۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے اعتراض نہیں فرمایا، اللہ نے اعتراض فرمایا کہ میں نے تمہیں توحید پھیلانے بھیجا تھا، تم اپنی عبادت کرا رہے ہو یا میری عبادت کرا رہے ہو؟ نماز میری تھی، تالیاں تمہارے لیے بج رہی ہیں، امام مصلی تمہارے لیے خالی کر رہے ہیں، یہ تمہاری عبادت ہو رہی ہے کہ میری ہو رہی ہے؟ اللہ بھی چپ ہے۔ پتہ چلا ان کا جو تصور توحید ہے وہ شیطانی تصور توحید ہے، وہ رحمانی نہیں ہے، ورنہ اللہ ٹوکتا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي۔ اللہ فرماتا ہے کسی بندے کو یہ بات زیبا نہیں ہے کہ میں اسے نبوت عطا کروں، کتاب و حکمت عطا کروں، پھر وہ لوگوں کو اپنی پوجا پہ آمادہ کرے اور میری پوجا نہ کرائے، یہ کسی بندے کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کو ٹوکنا چاہیے تھا، روکنا چاہیے تھا کہ یہ کیا کیا تم نے، روکا کیوں نہیں انہیں، اس نماز کو لٹایا کیوں نہیں تم نے، نئے سرے سے کیوں نہیں شروع کرائی، انہیں توبہ کیوں نہیں کروائی؟ بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں یاد کرے، تم نماز میں کیوں نہ کھڑے ہو، نماز وہیں چھوڑ دو، پہلے میرے یار کی بارگاہ کی یاد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، دوسروں سے نہیں خطاب، ایمان والوں سے خطاب ہے، استجیبوا للہ وللرسول، حاضری دو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے۔ بلانا ایک کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کا بلانا یہ ذکر کیا گیا، اور حاضری دو بارگاہوں کے اندر ذکر کر دی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دو اور رسول گرامی کی بارگاہ میں بھی حاضری دو۔ بلائیں ایک اللہ کے رسول علیہ السلام، تو ان کے بلاوے پر جو حاضری دے رہا ہے اس کی حاضری دو جگہ بن رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضری بن رہی ہے اور رسول پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری بن رہی ہے۔ تو اسی نبی پاک کی حیثیت کو اور اس مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا کہ وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہ جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی اللہ کی بارگاہ ہے، اور جو اس میں حاضر ہو گیا وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، حاضری دو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں میرا رسول یاد کرے اور بلائے۔ تو اللہ نے اس وہم کی بنیاد اکھیڑ کے رکھ دی، جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی کہ جو نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک کے بلاوے پر نبی پاک کے پاس جائے گا وہ اللہ کو پیٹھ دے کے جا رہا ہے، اللہ سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اس وہمہ اور اس وسوسہ کی جڑیں اکھیڑ کے اللہ نے رکھ دی کہ یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ سے منہ موڑ کے جا رہا ہے، بلکہ اللہ ہی ادھر ہے جہاں اللہ کا رسول ہے، تو وہ اللہ کی طرف ہی جا رہا ہے، نہ کہ اللہ سے منہ موڑ کے اور اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ لوگ یہاں تک چلے گئے کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال گدھے اور بیل کے خیال سے بدر جہاں برا قرار دیا، برابری بھی نہیں، بدر جہاں برا قرار دیا۔ کیوں؟ نماز میں نبی پاک کی تعظیم نماز کو شرک بنا دے گی۔ تو اس آیت کا ترجمہ مفہوم نبی پاک نے بھی کوئی نہ سمجھا، صحابہ نے بھی کوئی نہ سمجھا،
اور وہ نماز کے اندر نبی پاک کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو کون سی آیت اور حدیث انہوں نے پڑھ لی ہے جس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ نماز کے اندر نبی کا تصور نہیں آنا چاہیے، کسی بھی محترم ہستی کا تصور نہیں آنا چاہیے؟ ادب والوں کا معاملہ کیا ہے؟ حضور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی عرض کرتا ہے کہ میرے پیر کا تصور نماز میں مجھ پہ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ بس وہ سامنے پیر ہی پیر نظر آتا ہے۔ اب ادھر نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں، ادھر پیر کا تصور سامنے ہے، تو گویا میں پیر کو سجدے کر رہا ہوں، یہ میری نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تصور برا ہے، غلط ہے، اس کو ختم کر، بلکہ بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ تو پیر کے تصور کو اپنا امام فرض کر لے اور اس کی اقتداء میں تو اپنی نماز جاری رکھ۔ ادب والوں نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ تصور اگر غالب آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تو یہ کر کہ اپنے پیر کے تصور کو اپنا امام صلاۃ جو ہے وہ تصور کر لے اور اس کی اقتداء میں اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے فرض کر۔ لیکن یہاں گدھے اور بیل کے خیال اور اس سے بھی بدرجہ برا کہا گیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف توجہ کو، جبکہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود بھی آپ کی طرف متوجہ اور دوسروں کو تالی بجا کے متوجہ کر بھی رہے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی تمہیں یاد کرے اور تم نماز میں کیوں نہ کھڑے ہو، نماز وہیں چھوڑ دو، پہلے نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری۔ حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یاد فرمایا، انہوں نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، بڑی عظیم ترین بارگاہ ہے، اب اس کی حاضری مکمل کیے بغیر میں کیسے ادھر جاؤں؟ تو پہلے ادھر سے فارغ ہو جاؤں پھر وہاں حاضری دوں گا۔ تو نماز مکمل کرتے ہوئے کچھ دیر لگ گئی، تو جب حاضر بارگاہ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب تک کہاں تھا؟ عرض کیا حضور کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اسے مکمل کیا ہے تب حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ نے ان کے اس عمل پر اعتراض کرتے ہوئے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یہ اللہ کا فرمان کوئی نہیں سنا؟ اللہ کا یہ حکم تیرے کانوں پر کوئی نہیں گونجا؟ اور یہ آیت جائز کا معنی تو نے کوئی نہیں سمجھا کہ اللہ فرماتا ہے میرا یار تمہیں یاد کرے تو نماز وہیں چھوڑ دو، پہلے میرے یار کی بارگاہ کی حاضری دو، اب تک کیوں تو نماز پڑھتا رہا؟ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز چھوڑ کے جائے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے، سلام پیش کرے، آپ حکم دے میرے اونٹوں کو پانی پلاؤ، میرے گھوڑوں کو نہاری کھلاؤ، انہیں خرخرا کرو، یہ کام کرنے کے بعد واپس آئے تو جہاں چھوڑ گیا تھا وہیں سے آگے شروع کر، اس کی نماز ٹوٹی نہیں، خراب نہیں ہوئی، وہ وہیں سے آگے شروع کر لے۔ کیوں؟ اگر اس نے سلام دیا ہے تو اس ہستی پاک کو کہ انہیں سلام دیے بغیر نماز مکمل ہوتی نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی آخری التحیات میں پڑھنا واجب ہے، اور درمیانے میں گو اختلاف ہے کہ سنت ہے یا واجب، مگر مفتہ بے قول یہی ہے کہ درمیانی التحیات میں بھی التحیات للہ کے ساتھ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا واجب ہے، اور واجب کی ترک کی صورت میں نماز لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے، نماز ناقص ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر سلام پیش کر رہا ہے تو اس ذات پاک کو جنہیں سلام دیے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر نبی پاک کی طرف متوجہ ہوا ہے، قبلے سے منہ پھر گیا ہے، تو قبلے کی طرف منہ ہو گیا، اس لیے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اور اگر اس نے سرکار کے حکموں کی تعمیل کی ہے اور اونٹوں کو پانی پلایا یا نہاری کھلائی گھوڑوں کو، تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا ہے۔ کیوں کہ نماز بھی تو ان کے حکم کی تعمیل ہے، یہ بھی انہی کے حکم کی فرما برداری ہے، تابع داری ہے، وہ بھی انہی کے حکم کی تابع داری فرما برداری ہے، لہٰذا اس بندے کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کے نقش مسلمانوں کے ذہنوں سے کھرچنے کی کوشش کی، تو اعلی حضرت بریلوی کا یہ احسان ہے قوم مسلم پر، نبی پاک کے غلاموں پر، کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کے نقوش کو لوگوں کے ذہنوں میں گہرا کیا اور ان کو سچا محب اور عاشق بنایا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے بھائیوں، امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے استمداد کے مسئلے کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔
کہ جو لوگ غیروں سے مدد حاصل کرتے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نہیں نفع پہنچایا بلکہ فلاں ولی نے پہنچایا، نبی نے پہنچایا۔ تو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی۔ اگر چوری ڈاکہ ہو جائے تو یا پولیس المدد، وہاں کوئی شرک نظر نہیں آتا۔ اگر تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے تو پھر ڈاکٹر طبیب بلائے جاتے ہیں، ان سے علاج کروایا جاتا ہے، کوئی شرک نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ پولیس کا سربراہ مسلمان ہو، قادیانی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، دہریہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، دہریہ بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان موحدوں کا علاج تو ہوتا ہی عیسائیوں اور دہریوں کے ذریعے ہے، مسلمانوں کے ذریعے تو ہوتا ہی کوئی۔ امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ اور کسی جگہ ان کا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر حاکم کے پاس کو فریاد لے کے جائے اس نیت پر کہ اللہ نے اب کیا کرنا ہے، حاکم ہی کرے گا، میری مدد تو یہ چوری شدہ مال واپس آئے گا، کیا یہ شرک نہیں؟ اگر کوئی یہ سوچے بیماری اللہ کی طرف سے آ گئی، اب اللہ نے کیا کرنا ہے، شفا دے گا تو ڈاکٹر دے گا، کیا یہ شرک نہیں؟ اگر ان کو سبب سمجھ کے حاکموں کے پاس فریاد کی جائے، حکیموں سے فائدہ اٹھایا جائے سبب سمجھ کے، وہ شرک نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کو، انبیاء کو، اللہ کے محبوبوں کو اگر سبب سمجھ لیا جائے، ان کی دعا اور نگاہ کو سبب سمجھ لیا جائے، پھر شرک کہاں سے لازم آئے؟ اسباب وہ بھی ہیں، اسباب یہ بھی ہیں، وہ مادی اسباب ہے، یہ روحانی اسباب ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے ایمانی سرے سے نہ ہو، اور یہاں اللہ کی ولایت اور محبوبیت والا جو تعلق ہے وہ موجود ہے۔ اگر ان کے در پہ جانا اور ان سے مدد طلب کرنا جائز ہے تو ان اللہ والوں سے مدد طلب کرنا جو ان کی شان کے لائق ہے وہ کیوں جائز ہے؟ تو فرمایا حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کس آیت کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ حاکموں سے مدد لینا جائز، طبیبوں سے مدد لینا جائز، مگر اللہ والوں سے مدد لینا یہ جائز نہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، العین حق، نظر بد لگنا برحق، لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین۔ کوئی چیز اگر اللہ کی تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر بد لے جا سکتی تھی، یہ اتنی مؤثر ہے۔ دو سانپوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اقتل الابتر وزدت فی التین، جو بالشتیہ سانپ ہے اسے بھی قتل کر دو جہاں نظر آئے، اور جس کے پشت پر دو لکیریں سفید سی ہوئی وہ بھی جہاں ملے قتل کر دو انہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ، یہ دونوں سانپ جو ہے ان کی نظر میں تاثیر یہ ہے کہ جس حاملہ عورت کے پیٹ پہ نظر ان کی پڑے اس کا حمل گر جاتا ہے، اور جس آدمی کی آنکھوں سے ان کی آنکھیں دو چار ہو جائیں اس بندے کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ یلتمسان البصر ویستسقطان الحبل، یہ بندے کی نظر کو ختم کرتے ہیں اور عورتوں کے حملوں کو ختم کرتے ہیں۔ علی قاری علیہ رحمت نے اس حدیث کے تحت فرمایا کہ فَكَيْفَ نَظْرُ الْوَلِيِّ حَيْثُ يَجْعَلُ الْكَافِرَ مُؤْمِنًا وَالْفَاسِقَ صَالِحًا وَالْجَاهِلَ عَالِمًا وَالنَّاقِصَ كَامِلًا وَالْكَلْبَ إِنسَانًا۔ اگر سانپوں کی نظر میں تاثیر ہو سکتی ہے، اگر بد نظر کی نظر میں تاثیر ہو سکتی ہے، پھر اللہ والوں کی نظر میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ان کی نظر پڑے گی تو کافر مومن ہو سکے گا، فاسق متقی پرہیزگار بن سکے گا، جاہل عالم بن سکے گا، ناقص کامل بن سکے گا، بلکہ کتوں پہ نظر ڈال کے انہیں انسان بنا سکتے ہیں۔ بلکہ انسان کتے پہ نظر ڈالیں تو اس کو انسان بنا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی بیان کیا کہ اسباب وہ بھی ہیں، اسباب یہ بھی ہیں۔ اگر ان اسباب کا استعمال جائز ہے تو پھر ان روحانی اسباب کا استعمال کیوں کر جائز نہیں ہو سکتا؟ میرے بزرگ اور بھائی، مولوی اسماعیل دہلوی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کی نفی بڑے عجیب طریقے سے کر دی کہ شفاعت تین قسم ہوتی ہے، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالعزت۔
یہ تین طرح کی ہے۔ شفاعت بالوجاہت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ بڑا روب داب والا ہے، دہشت والا ہے، اب وہ کسی کے پاس، تھانے دار کے پاس جاتا ہے، یہ ملزم چھوڑ دو۔ تھانے دار سوچتا ہے کہ اس بندے کی بات میں اگر نہ مانوں گا یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، یہ بڑا ڈنڈے مار ہے، زور آور ہے، تو مجھے نقصان پہنچائے گا، تو وہ ڈر کے مارے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالمحبت کیا ہے؟ ایک بندہ محبوب ہے کسی کا، وہ اس کے پاس جا کے سفارش کرتا ہے کہ یہ کام کر، وہ سوچتا ہے محبوب آ گیا میرے پاس سفارش کے لیے، نہیں مانوں گا روٹھ جائے گا، مجھے منانے کے لیے جتن کاٹنے پڑیں گے، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، نہیں تو فراق کی آگ میں جلنا پڑے گا، اس کے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے پھرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے، تو وہ بات اس لیے مان جاتا ہے کہ محبوب روٹھے نہیں، میں فراق کی آگ میں نہ جلوں، یا منانے کے جتن مجھے نہ کرنے پڑے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک عادی مجرم بھی نہیں، ہمیشہ کا وہ کاروبار بھی غلط نہیں کرتا، اتفاقاً ہو گیا، اور وہ مالک کے علاوہ کسی سے واسطہ غرض بھی نہیں رکھتا، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، تو وہ مالک بادشاہ آقا اس کا سوچتا ہے کہ اسے معاف تو کر دینا چاہیے، لیکن میرا آئین یہ ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، تو میں نہ دوں تو میری ہیبت روب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تو کوئی میرے اہل مجلس سے، ہم نشینوں سے اٹھتا، اس کے لیے کہہ دیتا کہ حضور اس کو اب معاف کر دیا جائے، اس کی جاں بخشی کر دی جائے، تاکہ آئین کا تحفظ بھی ہو جائے اور اس بندے کو رہائی بھی مل جائے۔ تو یہ شفاعت بالاذن ہے۔ تو پتہ نہیں اللہ کس کو اذن دے گا، پتہ نہیں اللہ کس کو اذن دے گا قیامت کے دن شفاعت کا۔ تو اس طرح پر اس نے شفاعت کا انکار ہی کر دیا کہ نبی پاک نہ شفاعت بالوجاہت کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ ان سے مرعوب نہیں، نہ شفاعت بالمحبت کر سکتے ہیں کیوں کہ اللہ کو ڈر کوئی نہیں کہ روٹھ جائیں گے اور مجھے فراق کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ شفاعت بالاذن تو پتہ نہیں اللہ کس کو اجازت دے گا، حضرت آدم کو دے، حضرت نوح کو دے، حضرت ابراہیم کو دے۔ تو اس طرح اس نے بڑے طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کیا، لیکن اعلیٰ حضرت کی نظر کیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، یہ سارا انتظام اور اہتمام ہی اللہ رب العزت کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان محبوبیت اور اللہ رب العزت کے ہاں جو آپ کی قبولیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ حساب اللہ شروع کرے گا تو کلمہم بالبصر او ہوا اقرب، آنکھ جھپکنے کی دیر میں حساب پورا ہو جائے گا۔ تو جس حساب کے لیے اتنا وقت کافی ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر، اس کے لیے ایک دن 50,000 سال کا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ دن لمبا بنایا، سورج کو قریب کیا، اس کی تپش سے ان کے پسینے نکالے اور زمین تپا کے تانبے کی طرح کر دی تاکہ یہ زچ ہو کر، مجبور ہو کر شفیع کی تلاش میں نکلیں اور پھر میرے حبیب کے در پہ جائیں اور وہ ان کے لیے سفارش کریں اور لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہی آج شنوائی ہے اور کسی کی شنوائی نہیں ہے۔ تو اس طرح نبی پاک کی شان محبوبیت کا اظہار ہو جائے گا۔ سنتے ہیں کہ معاشر میں بس ان کی رسائی ہے، اگر ان کی رسائی ہے بس پھر تو بنائی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سفارش کا موقع اگر دینا تھا، شفاعت کی رعایت سہولت دینی تھی، تو سیدھا ہی پہلے نبی پاک کے پاس انہیں بھیج دیا جاتا، آپ شفاعت کرتے ان کا کام بن جاتا۔ اتنے لمبے چکر میں اللہ نے ان کو کیوں ڈالا کہ پہلے حضرت آدم کے پاس بھجوایا؟ انہوں نے معذرت کی، جاؤ نوح کے پاس، انہوں نے معذرت کر دی، کہا جاؤ ابراہیم خلیل کے پاس، انہوں نے معذرت کر دی، کہا جاؤ موسیٰ کلیم کے پاس، انہوں نے معذرت کر دی، کہا جاؤ عیسیٰ روح اللہ کے پاس، انہوں نے پھر رہنمائی کی ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، تو اس لمبے چکر میں کیوں ڈالا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ مانی، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ تو حکمت یہ واضح فرمائی کہ اگر لوگ پہلے ہی نبی پاک کے پاس چلے جاتے، سفارش کے لیے عرض کرتے، آپ شفاعت فرما دیتے، تو لوگوں کے ذہن صاف نہ ہوتے،
یہ تسلی نہ ہوتی کہ آج کے دن شفاعت کا دروازہ کھولنا صرف اور صرف نبی الانبیاء کی شان ہے، خاتم المرسلین کا مقام ہے، یہ حقیقت واضح نہ ہوتی، اس لیے ادھر سے پھر آیا، لمبے چکر میں ڈالا تاکہ ہر جگہ سے جواب لے کے آئیں، مایوس ہو کے آئیں، ناامید ہو کے آئیں، کاسہ گدائی خالی لے کے آئیں، پھر میرے محبوب کے در پہ آئیں، یہاں آ کے ان کی بگڑی بنے، یہاں ان کا کاسہ گدائی پر ہو خیرات سے، تو پھر پتا چلے گا کہ آج اگر رسائی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس پہلے نہیں بھیجا تاکہ ان کے ذہن صاف ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ آج اگر کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو صرف اور صرف محمد کریم علیہ السلام تسلیم ہی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اس نے جو یہ چکر چلایا ہے کہ شفاعت بالوجاہت ہوتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جس کے پاس سفارش کے لیے گیا ہے وہ ڈر جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی وجہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وجہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے دوسرا ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، دہشتناک ہو جائے، تو پھر کوئی وجہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام میری بارگاہ میں وجیہ تھے۔ قوم نے ان پہ الزام عائد کیا کہ ان کے اندام نہانی میں کوئی عیب ہے، اسی لیے یہ کپڑا باندھ کے غسل کرتے ہیں یا علیحدہ جا کے غسل کرتے ہیں، باقی بنی اسرائیل ننگے ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے رہتے تھے، آپ علیحدہ جا کے غسل کرتے تھے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کریں اور علیحدگی میں غسل کریں، ایک دوسرے کے سامنے نہ کریں، الٹا پیغمبر کی ذات کو نشانہ بنا لیا کہ ان کو فتق کی بیماری ہے، عیب ہے ان کے اندام نہانی میں، اس لیے یہ خفیہ جا کے غسل کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پیغمبر کی ذات میں یہ عیب بھی برداشت نہیں کیا اور اس تان کو زائل کرنے کا پروگرام بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام غسل کر کے جب پانی سے باہر نکلے تو جس پتھر پہ کپڑے رکھے تھے وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ کھڑا، اب ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے، پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، اسی طرح برہنہ حالت میں سو بھی حجرو، سو بھی حجرو، سو بھی حجرو، او پتھر میرے کپڑے دے، او پتھر میرے کپڑے دے، پتھر دوڑا ہوا جا رہا ہے، جہاں وہ اعتراض کرنے والے بیٹھے تھے وہاں سیدھا جا پہنچا پتھر۔ اب انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا تو تسلی ہوگی کہ کوئی عیب نقص وغیرہ نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا، وَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، تم اس طرح نہ بنو جس طرح وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو کچھ انہوں نے کہا تھا اللہ نے اس سے موسیٰ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کر دیا۔